اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، اس آیت سے مرزا صاحب کے طرز استدلال کو ہم بیان کر چکے، اس کا ابطال بھی کر چکے. آج ہم اسی آیت پر ایک دوسرے زاویے سے بات کریں گے، اور وہ ہے مرزا صاحب کا دجل، مرزا صاحب کا خلط. کیا کیا انہوں نے؟ اس آیت کو، یہ سورۃ الفجر کی آخری آیت ہے 30ویں پارے میں، اس کو اور حدیث معراج کو دونوں کو جوڑا. پہلا دجل یہ ہے کہ مرزا صاحب اور قادیانیت معراج کو تو مانتی نہیں، وہ منکرین معراج ہیں، جبکہ امت مسلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کی قائل ہے. اور قادیانیت اس بارے میں جو مرزا صاحب نے ازالہ میں لکھا ہے کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا. صاف انکار ہے جسمانی معراج کا. تو اب دیکھیں کہ مرزا صاحب کیسے خلط کرتے ہیں. اس معراج کے قصے کو اس آیت سے، اے میرے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ سورہ فجر کی آخری آیت، اے نفس مطمئنہ، تو لوٹا اپنے رب کی طرف راضی مرضی، یعنی تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اور تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور میری جنتوں میں. اس آیت کو معراج کی حدیث کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ اللہ کے بندوں میں داخل ہونے کے لیے موت کا آنا ضروری ہے. لہذا جو بندے اس دنیا سے جا چکے اور فادخلی فی عبادی، اس کے مطابق بندوں کی فہرست میں جو اللہ کے نیک بندے اہل جنت ہیں، ان کے گروہ کو جا ملے، وہ سب فوت شدہ ہیں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ملاقات جناب رسول اللہ سے ہوئی تھی، ابراہیم سے ہوئی تھی، موسیٰ سے ہوئی تھی، دیگر انبیاء سے بھی ہوئی تھی، ان میں عیسیٰ بھی تھے. تو عیسیٰ کا پہلے بندوں کے ساتھ ملنا ابراہیم اور موسیٰ کے ساتھ، یہ موت کی علامت ہے، ان کے فوت شدہ ہونے کی دلیل ہے. اب آپ دیکھیں، ایک خلط یہ اور دجل یہ کہ معراج کو نہیں مانتے مگر حدیث جبریل کو ملا رہے ہیں اس آیت کے ساتھ. دوسرا اس کے اندر خلل یہ ہے، اور مرزا صاحب کی زیادتی یہ ہے قرآن کے ساتھ، امت مسلمہ کے عقائد کے ساتھ، کہ پوری امت مسلمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ جنت کا اور دوزخ کا جو داخلہ ہے وہ یوم الدین
قیامت کے دن کے بعد ہوگا۔ حساب و کتاب کا دن یوم الدین قیامت کا دن ہے، اس کے بعد ہوگا۔ پھر اللہ لوگوں کو جنتوں میں داخل کریں گے، جہنم میں داخل کریں گے۔ سب امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد لوگ قیامت سے پہلے، بعثت سے پہلے ہی جنتوں میں چلے جائیں گے اور اپنے اخروی انجام کو پالیں گے، ایسی بات نہیں۔ اب دیکھیں یہ دوسرا زجر مرزا صاحب کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بندوں میں داخل ہونے سے پہلے مرنا ضروری ہے۔ پھر حدیث معراج کو جو جوڑتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی ہم نظر کر لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ معراج کے واقعے میں کئی احادیث وارد ہیں، کئی انبیاء سے ملاقات ہے۔ پھر ایک حدیث یہ بھی دیکھ لیں جسے ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت فرمایا ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب معراج کا قصہ سنایا تو فرمایا کہ وہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ سے ملے۔ قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، ان انبیاء کو ملے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ۔ وتذاکروا الساعة، اب سب نے قیامت کا مذاکرہ شروع کر دیا، قیامت کب آئے گی؟ تو کس نتیجے پہ پہنچے؟ ابراہیم سے سوال کیا، ان کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ موسیٰ سے سوال کیا، ان کے پاس بھی علم نہیں تھا۔ پھر حدیث کو، بات کو، اس سوال کو متوجہ کیا عیسیٰ ابن مریم کی طرف۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فقال قد عہد الی، میرے رب نے یہ وعدہ مجھ سے کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ رہا آخرت کا علم، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کا علم، اس کے وقوع کا اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہاں، آخرت سے پہلے، قیام ساعت سے پہلے اللہ نے مجھے نازل کرنے کا مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ وہ مجھے اتارے گا اور خروج دجال ہوگا اور پھر میں اسے قتل کروں گا۔ یہ وعدہ ضرور اللہ نے مجھ سے کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب آپ معراج کے قصے کو بیان کرتے ہیں تو بول جاتے ہیں کہ اس رات حضرت عیسیٰ نے قیامت کے علم کہ کب ہوگی اس کا تو انکار کیا، مگر علامات قیامت میں اپنے نزول کو بیان فرمایا اور نزول کے بعد اعمال کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی دجالیت کا خاتمہ اور دجال کا قتل میرے ہاتھ ہوگا، یہ فرمایا انہوں نے۔ تو اس حدیث سے روز روشن کی طرح یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب قیامت نازل ہونے کی خبر تھی۔ لہذا قادیانیت کو یہ چاہیے کہ وہ جب استدلال کریں، یا مرزا صاحب کو یہ چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ آج کے قادیانی مربی جو ہیں وہ کم از کم تمام احادیث کو دیکھ لیں، تمام آیات کو جوڑ لیں، تمام نصوص شرعیہ کو اکٹھا کر کے پھر کسی حکم کو تلاش کریں۔ یہ اصل ضابطہ ہے اللہ کے حکم کو تلاش کرنے کا۔
یہ ٹھوکر لگی مرزا صاحب کو بھی اور آج مربیان کو بھی لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہماری نصیحت ہے کہ قرآن کی نصوص کو بھی جمع کریں اور سنت کی نصوص کو بھی جمع کریں۔ اب اسی باب میں حضور نے جب معراج کی رات حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی تو ان کے نزول کے ذکر کو بھی آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ تو تم اپنے مطلب کی خاطر عیسیٰ کو مارنے کے لیے اور مرا ہوا ثابت کرنے کے لیے تو کہتے ہو کہ بندوں میں صالحین میں وہ لوگ داخل ہوتے ہیں جو اس دنیا سے مر چکے ہوں، لیکن یہ نہیں مانتے ہو کہ وہی عیسیٰ جس کی موت کے لیے تم اس حدیث اور آیت کو پیش کر رہے ہو وہ خود اپنے نزول کی خوشخبری دے رہا ہے۔ یہ ہے دجل، جس کو کشف کرنا ہماری آج کی مجلس کا عنوان تھا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ واقعی فوت شدہ نبی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ جب زندہ ہیں تو ان کا اس مجلس میں حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بات سمجھیں آپ کہ ملاقات تین طرح سے ہوتی ہے، اور یہ تینوں طرح کی ملاقات کی قرآن و سنت میں مثالیں موجود ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی قسم یہ ہے، یاد رکھیں کہ دونوں ملاقات کرنے والے جسمانی طور پہ آپس میں ایک دوسرے کو ملیں۔ جیسے جناب رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ ملاقات کرتے، ان کو احادیث سناتے، اللہ کے احکام بتاتے، قرآنی آیات کی تلاوت کرتے، ان کی تربیت فرماتے، ان کا تزکیہ فرماتے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت سکھاتے، قرآن کی نصوص، احادیث کی نصوص۔ کس نے آپ سے نقل کی؟ حضرات صحابہ نے۔ اب یہ دونوں طرف سے ملاقات جسمانی ہے۔ دوسری یہ کہ ہر دو طرف روحانی ملاقات ہو، جسمانی نہیں۔ تیسری یہ کہ ایک طرف سے روحانی اور ایک طرف سے جسمانی ہو، بدنی ہو۔ تو معراج کی رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تینوں کیفیتیں پوری کر دی گئیں۔ یہ اصل بات سمجھنے کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا کمال حاصل ہو۔ خاتمیت زمانی والا، خاتمیت رتبے کا بھی مالک ہے۔ قادیانیت ایک خاتمیت کا انکار کرتی ہے، ایک کو مانتی ہے۔ ہم مسلمان امت دونوں خاتمیتوں کو مانتے ہیں۔ زمانے میں آپ آخر میں آئے، رتبے میں آخری مقام پر ہیں۔ یہی حضرت نانوتوی نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تحذیر الناس میں۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام، اب ایک طرف سے بدنی، دوسری طرف سے روحانی۔ آپ کی طرف سے بدنی اور ان کی طرف سے روحانی، یہ ایک قسم ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ کو شب معراج میں جسم سمیت اٹھایا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسراء اور معراج، فاوحیٰ الی عبدہ، معراج دونوں میں جسمانی سیر ہوئی۔ میرے صاحب جو کہتے ہیں کہ سیر جسم کثیف سے نہیں ہوئی، یہ غلط ہے، قرآن و سنت کی نصوص کے صریح خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات
اور حضرت ابراہیم ان کے ساتھ آپ کی ملاقات اس طرف بدنی اور وہ جسمانی، وہ روحانی، اللہ آپ کی طرف سے جسمانی۔ اب حضرت ابراہیم کی موسیٰ سے ملاقات دونوں طرف روحانی، ابراہیم کی طرف سے بھی روحانی، موسیٰ کی طرف سے بھی روحانی۔ اب آگے چلیں، ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملاقات، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بل رفعہ اللہ الیہ، رفعہ اس شخصیت کو اٹھایا جسم سمیت، تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات جسمانی ہوئی۔ جناب رسول اللہ بھی جسم سے گئے معراج میں اور آپ بھی۔ اب یہ جو ہم نے تین چیزیں بیان کی ہیں، یہ قرآن و سنت کی نصوص پکار کر ان کو بیان کر رہی ہیں، اور اس کی تفصیل آپ حضرات کئی بار ہم سے سن چکے ہیں۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیں، یہ ہم نے جو تین قسم کی چیزیں بیان کی ہیں، اس کی بہت سی مثالیں کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما جا رہے تھے، گزر رہے تھے دو قبروں سے، تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے جرم کی سزا میں ان کو عذاب نہیں مل رہا، اما احدہما، ان میں سے ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر شاخ لے کے ان کی قبر پہ گاڑ دی اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا ذکر یہ کرے گی اور ان کے عذاب سے تخفیف ہوگی۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کے ساتھ آپ جسمانی ان کے ساتھ مصاحب ہیں، اور ان قبر والوں سے روحانی ملاقات ہے۔ اور اس حدیث کو بخاری کے علاوہ صحیح مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ اب غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کے مقتول لوگوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، تو آپ اس گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے اور ہر ایک کو اس کے ولدیت کے ساتھ پکارتے جو وہاں مقتول تھے، اور آپ فرماتے کہ کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ حق کیا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے؟ کاش کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا دیکھ لیا، کیا تم نے بھی سچا وعدہ دیکھ لیا؟ عذاب مل رہا ہے، عذاب کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو جب حضرت عمر پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح نہیں۔ اب آپ دیکھیں، رسول اللہ جسم و روح سمیت ہیں، اور وہ مرے ہوئے لوگ جسم ان کے علیحدہ ہو چکے ہیں، ایک طرف روحانی ہے یہ لقاء اور دوسری طرف جسمانی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ ایسی ملاقاتوں سے حضرت عیسیٰ کی وفات پہ استدلال بالکل باطل ہے، اور اللہ قادر ہے کہ دو ملنے والوں میں سے دونوں جسمانی ملاقات کریں، دونوں روحانی کریں، ایک روحانی کرے اور دوسرا جسمانی۔ مگر قادیانیت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس حدیث جبریل کو، حدیث معراج کو یہاں برائے استدلال پیش کر رہے ہیں، اس کے تو وہ منکر ہیں، تو ایسا دل کیوں کرتے ہیں؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان پہ
فکر و تأمل کرنے کی توفیق دے ابناء قادیانیت کو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اہل ایمان کو حق پر استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔